اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی بھی آدمی خلوت اختیار نہ کرے ایک عورت کے ساتھ سوائے اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ایک محرم ہو۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم۔ تو یہ کیوں؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے کون لوگ ہیں؟ ان کے سامنے ابو بکر ہے، ان کے سامنے عمر ہے، ان کے سامنے عثمان ہے، ان کے سامنے علی ہے، ان کے سامنے طلحہ زبیر ہے، ان کے سامنے ابن عمر ابن عباس ہے، ان کے سامنے ابن مسعود ہے، ان کے سامنے فاطمہ ہے، ان کے سامنے عائشہ ہے، ان کے سامنے اسماء ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ، یہ صحابیات، یہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ شیخ صاحب، اکثر آج کل جو نوجوان ہیں ہمارے بھائی بہن، وہ کہتے ہیں کہ اگر دو لوگ آپس میں سنسیئر ہیں، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں، تو کیوں اسلام ڈیٹنگ حرام کرتا ہے؟ کیوں ایک لڑکی کسی لڑکے کو ڈیٹ پہ نہیں بلا سکتی، یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ڈیٹ پہ کیوں نہیں بلائے گا؟ کیا خلوص اور محبت کا کوئی وزن نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ریلیشن شپس ہیں اس میں ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، ایک تقدس، ایک اس کے اندر جو اچھائی ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں۔ تو اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اسی سینکٹیٹی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک ریلیشن شپ ہے ایک بھائی اور بہن کا، ایک ریلیشن شپ ہے ایک والد اور ایک فرزند کا، ایک ریلیشن شپ ہے ایک والدہ کا اور ایک بیٹی کا۔ اسی طرح سے ایک ریلیشن شپ ہے ایک ہسبینڈ کا اور ایک وائف کا۔ تو یہ ریلیشن شپس ہے نا، تو اسلامی گائیڈ لائنز جو ہے نا، یہ الگ الگ جو ریلیشن شپس ہیں ان کی جو سینکٹیٹی ہے، وہ ان کا جو تقدس ہے وہ برقرار ہے، اس لیے یہ احکامات ہیں۔ تو جہاں تک ڈیٹنگ کا سوال ہے، اور جہاں تک ایک ایسے جو وسائل لوگ استعمال کریں جو پھر شرعی احکامات سے باہر ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے وسائل ایسے ہیں، جو یہ مینز ہیں، یہ اسی تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، ڈونٹ فورنیکیٹ، یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، فورنیکیشن کے قریب بھی مت جاؤ۔ تمام وہ سٹیپس، تمام وہ راستے، تمام وہ مسالک جو آپ کو اس اینڈ پر لے جائیں گے، تو وہ سارے مینز جو ہیں، وہ سارے راستے، وہ سارے سٹیپس جو ہیں، اس کو ایوائڈ کرو۔ کبھی ذہن میں آ سکتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ محبت، خلوص، انوسنس، کہ ہمارا تو ذہن ویسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے ذہن میں تو اس وقت ایسا نہیں ہے، لیکن کل آپ کے ذہن میں یہ سب آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ آپ اس وقت کی جو بات ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے من میں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ پاسبل ہے کہ آپ اس میں اسٹریٹ فارورڈ ہو، یا بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں نہ ہو، لیکن آگے جا کے کچھ لمحوں کے بعد، کچھ لمحات کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد کیا ہو سکتا ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی بھی آدمی خلوت اختیار نہ کرے ایک عورت کے ساتھ سوائے اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ایک محرم ہو۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم۔ تو یہ کیوں؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے کون لوگ ہیں؟ ان کے سامنے ابو بکر ہے، ان کے سامنے عمر ہے، ان کے سامنے عثمان ہے، ان کے سامنے علی ہے، ان کے سامنے طلحہ زبیر ہے، ان کے سامنے ابن عمر ابن عباس ہے، ان کے سامنے ابن مسعود ہے،
ان کے سامنے فاطمہ ہے، ان کے سامنے عائشہ ہے، ان کے سامنے اسماء ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ، یہ صحابیات، یہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں. یہ اس امت کے، یعنی آپ امیجن کرو اپنی سوسائٹی میں کون متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ہو سکتا ہے آپ کے سوسائٹی اندر. اس کے بعد امیجن کیجئے کچھ 100 سال پہلے کیسے وہ لوگ ہوں گے، کیسے وہ ائمہ ہوں گے، کیسے وہ بزرگ ہوں گے، جو نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، وہ کیسے رہے ہوں گے. اس کے بعد آپ امیجن کیجئے تابعین کا زمانہ، اتباع تابعین کا زمانہ. اس کے بعد امیجن کیجئے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت میں رہے، جن کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، کہ ایسی قوم، ایسی جماعت جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا کہ وہ اپنے نبی کو صحبت ہے، وہ چنے گئے لوگ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کون اختیار کریں گے؟ کافی اونچے لوگ. ان کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مرد کوئی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے سوائے اس حالت میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو. تو دوسرے لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے. یعنی جو پاکیزہ لوگ، جن کے دلوں کے اندر پاکیزگی ہے، ان کو بھی جب یہ کہا گیا پھر تو دوسروں کی بات ہی نہیں. تو اسی لیے ممکن ہے کہ کوئی کافی انوسنس ہو کسی چیز میں، دکھے ہمیں. بلکہ میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تو ان کا جو یہ واقعہ ہے، یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ صفۃ الصفوہ میں نقل کرتے ہیں، جو ان کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ. تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ پاتے ہیں اپنی بیٹی کو پاتے ہیں کہ وہ خط لکھ رہے تھے کسی انجان مرد کو. اب اس زمانے کا کمیونیکیشن کیا تھا؟ خط لکھنا. اس زمانے میں آپ سمجھ لیجیے کہ واٹس ایپ یا کال، ای میل، یہ سب چیزیں اس زمانے میں یہی تھا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کافی پیار کے ساتھ، حالانکہ جو یہ انٹریکشن، جو یہ خط تھا، یہ کافی انوسنٹ تھا. ہو سکتا ہے جیسے آج کے زمانے میں بہت ساری انٹریکشنز ہوتی ہیں وہ کافی انوسنٹ ہوتی ہیں، ہے نا. مطلب کافی انٹریکشنز کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی ہے، اس کے اندر وہ فحش کا پہلو یا باقی سارے پہلو ہمیں نہیں ملتے ہیں، دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. تو اسی طریقے کا کوئی انٹریکشن رہا ہوگا، تو کافی انوسنس اس میں ان کو دکھی کہ یار یہ تو مطلب کوئی، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی اس خط میں، کوئی فحش کا نام یا کوئی ایسا. لیکن انہوں نے جب پایا ان کو لکھتے ہوئے تو کافی پیار سے ان کو سمجھایا. تو کہا اے بنیہ، میری پیاری بیٹی، لا یؤمن علی القلب الا من یتق اللہ، کہ جو انسان کا دل ہے اس کو ہر انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا دل، میں محفوظ ہوں، مجھے پتہ ہے میں تو غلط نہیں کر سکتا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں تو فلاں نہیں کر سکتا، میں تو ٹھیک ہوں. لیکن جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، وہ ہمیشہ ایک ڈر لگا رہتا ہے اس کو کہ کہیں پر میں پھسل نہ جاؤں. کہیں ٹھیک ہے ابھی تک میرے یہ سب چیزیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بچا ہوں ان سب چیزوں سے، ان سب فتنوں سے. لیکن اس کو اس چیز کی بھی فکر ہوتی ہے کہ کوئی ایسا قدم بھی نہ اٹھاؤں، کسی ایسی ڈائریکشن میں بھی نہ چلا جاؤں جو مجھے لے جائے گا کس کی طرف؟ حرام کی طرف. پہلی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت آؤ. تو جب ان کی بیٹی نے یہ سنا کہ ہاں یہ تو صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے وہ خط کاٹ دیا. تو اسی لیے ہم یہ جانیں کہ اسلام ہمارا دین، یہ دین رحمت ہے، یہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا ہے. جو ریلیشن شپس میں جو سینکٹیٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا ہے. تو کبھی کوئی چیز کافی انوسنٹ انسان کو لگے، لیکن ود پیسج آف ٹائم گریجولی یہ کافی بڑے گناہوں میں آدمی کو دھکیل سکتا ہے. اسی لیے پہلے سے ہی انسان کو جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے.
اور انسان جو ہے ہمیشہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان بدلتا ہے. انسان جیسے ایک انسان جو نمازوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے، وہ قرآن کی طرف آتا ہے، نمازوں کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آتا ہے. اسی طرح سے الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے دین کے راستے پہ ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے، یہ خیر کے یہ خیر کے جو کام ہے وہ کرتا ہے، ممکن ہے کہ کل کو یہ بدل جائے، اللہ تعالیٰ بچائے، اور یہ شر کی طرف چلا جائے. تو اسی لیے انسان جو ہے جو ایمان کی دولت ہے وہ اس کی وہ حفاظت کرے. جیسے وہ دنیا میں اگر اس کو کوئی قیمتی چیز رہتی ہے تو کافی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھتا ہے، بہت زیادہ. اسی طرح سے ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ عالم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.